آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اے کہاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، اے کہاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے۔ اپنے آپ کو پیش کیا جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے۔ دیکھیں، غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے۔ اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی۔ ابھی حج کر کے آئے ہیں، اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا، جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا۔ رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ۔ 3 دن لگتے ہیں رسول کی حج کو لے کے، جو غدیر خم کے میدان میں پالان شجر کے ممبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے، مجمع بے جانے رسول پورا خطبہ دے رہے، وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا، اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، بڑھتی جا رہی ہے بیماری۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے، اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا، ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے، ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے۔ میں نے کہا نا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا، کئی کئی بار ملتا تھا دن میں، پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے، ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے۔ مدینے والوں، رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے۔ آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں۔ پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں، تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہوا، ساری مسجد بھر گئی۔ 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم، اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے، تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے۔ ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے، دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا۔ میں نے کہا نا، حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے، اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے۔ کچھ تو ہوگا، لیکن خیر۔ اور یہ چند قدم کا فاصلہ، منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد، اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے، اور حجرہ رسول کا دروازہ، چند قدم کا فاصلہ، شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا، وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا۔ دونوں جانب سے سہارا دیا، پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا۔ پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے، اور بڑی مشکل سے منبر پہ جا کے بیٹھے، اور کہا کہ اے مسلمانوں، میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا۔ کہا کہ اے مسلمانوں، اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے۔ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہے، قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی،
کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے، میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے، ذاتی تکلیف، تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ دو جملے آپ نے سنے، نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی۔ اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو؟ جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے۔ جائیے کبھی کربلا میں آپ، ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں رسول کو دیکھ کے۔ اور جب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب جو گریے میں اضافہ ہوا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ پلر اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں جینا سکھایا، آپ تو رحمت بن کے اپنے ساتھ برکتیں لائے، آپ سے کبھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، مگر خالی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں بھی یقین ہے۔ مگر ایک آواز آ گئی، یا رسول اللہ میں خود سے کبھی نہ کہتا، آپ نے 3 بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے لے لے، حق لے لے، حق لے لے، اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہو۔ سارا مجمع چونکا، کون ہے یہ آدمی؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول خدا، ایک جنگ کے درمیان مال غنیمت کو زیادہ جمع ہو گیا، ہر مسلمان گھبرا کے دیکھنے آ رہا تھا کتنا مال غنیمت، بڑا مجمع ہو گیا، لگ رہا تھا کچھ لوگ مجمع میں دب جائیں گے یا گر پڑیں گے مال غنیمت پر۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کو ہلا کے کہنے لگے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں قریب کوئی نہ۔ آپ کا کوڑا میری کمر سے ٹکرا گیا، میں کچھ نہ کہتا، اتنے سال گزر گئے میں نے آج تو کچھ نہ کہا، خود آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا میرا کوڑا تیرے بدن سے ٹکرایا، اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں حق لے لے۔ قریب آئے، مسجد میں تو رسول کوڑا لے کے نہیں آتے، حسن و حسین کو جو ساتھ میں کھڑے، بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور جو میرا کوڑا ہے وہ لے کر آؤ، یہی کوڑا اس کے لگا ہوگا وہ لے کر آؤ۔ حسن حسین دوڑے دوڑے گئے، کوڑا لے کے آ گئے۔ نانا یہ ہے کوڑا، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اچھا یہ بتائیے اس وقت مسجد کی کیا حالت ہوگی؟ کیا لوگوں کے گریے کی بھی کیفیت ہوگی اور اس سے لوگ کہہ نہیں رہے اے شخص تو کون ہے، تجھے پیغمبر کی ذات میں اتنا رحم نہیں آ رہا؟ پھر تو یہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اس نے رسول خدا کو دیکھا، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو واپس چلے جاؤ۔ پیغمبر نے کہا تم لوگ خاموش ہو جاؤ، قیامت میرا معاملہ، یہ وہاں حق مجھ سے لینے آ سکتا ہے، تم مت بولو، اس کو اس کا حق لینے دو۔ اب پیغمبر کا حکم آ گیا، سب خاموش۔ ایک ایک جملہ ہمیں عذاب قبر و عذاب قیامت یاد دلانے والا۔ پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، کوڑا بھی ہاتھ میں آ گیا۔ پیغمبر نے کہا اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ حق تو پھر پورا لیا جاتا، جب میرے بدن پہ آپ نے کوڑا مارا تو میرے نچلے جسم کے اوپر تو احرام کی چادر کی طرح کی ایک چادر، اوپر کا بدن کھولا تھا، میرے ننگے بدن پہ آپ کا کوڑا لگا تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو اس طرح سے اونچا کیا کہ پیچھے سے پیغمبر کی پشت نظر آنے لگی۔ مسجد کی عجیب حالت ہو گئی کیونکہ پیغمبر کا اب جو بدن نظر آیا، کمزوری کی وجہ سے گویا ہڈیاں ظاہر ہو رہی، اتنا کمزور رسول کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوڑا کون گستاخ ہے، لیکن کیا کرے، پیغمبر نے منع کر دیا۔ اور اس آدمی کی جو سب سے عجیب حالت ہوئی، جیسے ہی پیغمبر نے کرتا اونچا کیا، ذرا سا اپنی پشت کو کھولا، مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ارے کوڑا ایک طرف پھینکا، طرف کے مہر نبوت کے اوپر کس طرح گرا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا۔ یا رسول اللہ بھلا میری یہ مجال اور ہمت تھی کہ میں آپ کو کوڑا مارتا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چیخیں اب پیغمبر کے بدن کو دیکھ کے نکل رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا چلو، اور تو کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کہ پیغمبر حجرے میں آئے۔
اور جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میری بیٹی فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتی ہے، کبھی تڑپ کے مسجد کو دیکھتی ہے. کہا بیٹی تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ نانا نے کوڑا مانگا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے. بیٹی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی ہے، عام مسلمان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جیسے بیٹی ہے. تڑپ کے کہا بابا ارے میں برداشت نہ کر سکی. میں نے حسن سے کہا تھا، میں نے حسین سے کہا تھا بیٹا حسین اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا، کہنا میرے بدن پہ کوڑا مار لے، میرے نانا کے بدن پہ کوڑا نہ مار. بابا آپ کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر نے واقعہ سنایا. میں صرف ایک جملہ یہاں کہتا اور پھر بس آخری 2 جملے مصائب کے. شہزادی یقیناً بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ نے سنا بابا کے بدن پہ کوڑا پڑنے والا یہ بھی معلوم ہے کہ ہلکا سا پڑے گا. وہ آدمی کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا کوڑا چھو گیا تھا میرے بدن، تو آپ برداشت نہ کر سکے. آپ کا بھتیجا سجاد تو اس سے زیادہ کمزور ہے، جب کوفہ و شام کے پورے راستے میں کوڑے کھاتے ہوئے جا رہا. شہزادی رسول خدا تو پھر بھی ایک مرد ہیں. ارے آئیے راہ شام میں آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم، آپ کی پوتی سکینہ کتنے کوڑے کھاتے جا رہے. اور اب پیغمبر اب آ کے اس طرح سے بستر پہ گرے کہ کل صبح تک 28 صفر تک سوائے واجب نمازوں کے بستر سے نہ اٹھے. اور یہ 3 راتیں پیغمبر کی بڑی تکلیف میں گزری. بیٹی کے کان میں باپ کی ذرا سی آواز آ جائے، عام بیٹی کی کیا حالت ہے، یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اہل بیت کے گھرانے کا مطلب آپ سمجھے. 21 رمضان کو میرے مولا کو نیند نہیں آ رہی. کلثوم نے دیکھا بابا بستر میں کروٹیں بدل رہا، گھبرا کے کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں، مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی. ایسا لگ رہا ہے رسی کو زیادہ سختی سے باندھا گیا، جب تک کہ اس کی آواز بند نہ ہوگی اسے آرام نہیں آئے گا. علی کو آرام نہیں آ سکتا. جو اپنے قاتل کی آواز سن کے تڑپ اٹھے وہ اہل بیت، وہ بیٹی جب بابا کی آواز سن رہی ہے ہر کروٹ پہ بابا کہہ رہا ہے تکلیف. بیٹی کی کیا حالت ہو. بڑی مشکل سے 28 صفر کی صبح پیغمبر کو 3 دن بعد اتنا آرام ملا کہ آنکھ لگ گئی. لیکن اللہ اللہ ادھر پیغمبر کی آنکھ لگی، ادھر دروازے میں کسی کی دستک کی آواز آئی. 3 دن میرا بابا تکلیف سے تڑپا. گھبرا کے فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا کون ہے. آواز آئی میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا 3 دن کے بعد میرا بابا 1 لمحے کے لیے سویا. ابھی میرے بابا کو بے آرام نہ کر، تھوڑی دیر کے بعد آنا. خاموشی. پھر ایک مرتبہ آواز آئی. شہزادی نے پوچھا کون ہے. وہی بول رہا پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا ابھی میرا بابا سویا، تھوڑی دیر میرے بابا کو آرام کرنے دو. 28 صفر یعنی کل کا دن. جو ساری زندگی آپ نے مسائل سنے یہ کل کے مسائل ہیں. ایک بار تیسری مرتبہ بھی جب وہی آدمی کہتا ہے فاطمہ کو جلال آ گیا. کہا کہ اے شخص میں بار بار بتا رہی ہوں میرے بابا کو بے آرام نہ کر. اب پیغمبر نے آنکھیں کھولی. فاطمہ بیٹی سے آنے کی اجازت دے دی. یہ وہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں روکا. اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے. یہ انبیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اولیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اوصیاء کے دروازے پہ گیا، یہ مقربان خدا کے دروازے پہ. آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا. لیکن یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے. آنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خدا کے حکم سے آیا ہے. لیکن پتا ہے خدا کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرضی زہرا اس کے ساتھ شامل نہ ہو. بیٹی یہ ملک الموت ہے. فاطمہ نے کہا اچھا آ جا. ملک الموت آیا، رسول خدا کو لے کے گیا. ایک بار بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. ہائے میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی، ہائے یتیمہ فاطمہ.
शहजादी मैं आपसे गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम अज कम इस वक्त, थोड़ी देर बाद के मसाइल तो मैं पढ़ रहा हूं, कम अज कम इस वक्त जब बाबा मारा गया और आपने हाय मैं यतीम हो गई की फरियाद की, आपको ये फरियाद तो करने, इस वक्त तो फरियाद करने दी गई ना। एक वो करबला की यतीमा थी, इधर कहा मेरा बाबा मारा गया, उधर से शिमर का तमाचा पड़ा, इधर से किसारे साहब का घोड़ा पड़ा, और वो आखिरी जुमले। लेकिन फातिमा के मसाइब भी कम नहीं है। अभी थोड़ी देर गुजरी है, आवाज आती है फातिमा घर का दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारे घर का दरवाजा जला देंगे। हाय फातिमा, थोड़ी देर पहले मलकुल मौत रुक गया, हुक्म खुदा से आने वाला कहेगा कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, ये कौन है? एक मर्तबा फातिमा ने कहा घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। यकीन है फातिमा को जब मलकुल मौत मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। अरे मलकुल मौत तो छोटा, मेरा बाबा कायनात का सरदार जब तक मुझसे इजाजत न ले मेरे घर में दाखिल नहीं होता। आने वाले ने खाली धमकी नहीं दी, एक बार आग जला के इस तरह दरवाजा खोला कि अपने हिजाब को बचाने के लिए फातिमा दरवाजे के पीछे गई। खाली दरवाजा न खोला, फातिमा के बदन पे कोड़ा पड़ा, पसलियां टूटी, मोहसिन शहीद हुआ और इख्तियार फरियाद की बाबा सुब्बत अलैया मसाइबो लो अन्ना सुब्बत अलैया सिरना लिया। बाबा आज आपकी वफात का दिन नहीं आया, फातिमा के मसाइब शुरू हो गए, इतनी मुसीबतें के दिनों रातों में बदल गया। मेरा मजलूम आका ज़हरे दगा से शहीद होने वाला आका, जोदा इब्ने अशस इब्ने कैस हसन मुश्तबा की दूसरी बीवी, हाकिम शाम ने कई तरीके इख्तियार किए हसन को शहीद करने के। हर मर्तबा नाकामी हुई, लेकिन हर जहर अपना असर जिस्म में छोड़ता, हर बार कलेजा कटता, हर बार हसन को उस जहर की तलखी का सामना करना पड़ता। आइम्मा ताहिरीन में कोई ऐसा नहीं है जिसे 7 मर्तबा जहर दिया गया। हर जहर अपने असरात लेके आता है, रोज बरोज हसन कमजोर होते जा रहे हैं। 6ठी मर्तबा का जहर जब नाकाम हुआ, अब एक बार आका अब्बास ने हाथ जोड़े और कहा मौला हसन मुश्तबा, अब तक मैंने आपकी बात मानी थी, लेकिन अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे वो पहरा कायम करने दें कि किसी को आपके करीब मैं ना आने दूं। सारे रास्ते बंद हो गए। खाने में जहर मिलाया, लाठी के अंदर, लाठी के नीचे लोहे का टुकड़ा जहर आलूद करके रखा गया। सारे तरीके अब नाकाम, अब बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। अब अब्बास का पहरा, जब अब्बास का पहरा होता है, 28 रजब को जब हुसैन का काफिला चला था उस वक्त काफिले की शान देखना, और जब अब्बास ना रहा तो 11 मुहर्रम का काफिला चला उसको देखना। अब्बास का पहरा आया, अब्बास किसी को हसन के करीब नहीं आने देगा। हाकिम ने कहा क्या तरीका इख्तियार किया जाए, अब तो घर के किसी आदमी को मिलाया जाए। वो सारी बातें हो गई। जोधा से कहा कि अब तक मैं 6 मरतबा जहर दे चुका हूं। जहर पहुंच तो गया, मगर ये अली का वारिस है, अली का जानशीन है, हर जहर का सामना कर गया। अब मैं ऐसा जहर भिजवाता हूं जो मैंने बादशाह रोम से मंगवाया। एक बहते दरिया में ये जहर डाल दो तो उस दरिया की सारी मछलियां मर के रह जाएंगी। हसन इसका सामना नहीं कर सकेंगे, किसी तरह से हसन के पानी में ये जहर पहुंचा देना। आधी रात का वक्त है। कौन सी आधी रात? आज की आधी रात। 10:30 तो बज चुके हैं। आधी रात के करीब हसन सो रहे हैं और सोते वक्त भी बड़ा सख्त पहरा। क्या मतलब? हसन के बिस्तर के एक तरफ हुसैन का बिस्तर और दूसरी जानिब ज़ैनब का बिस्तर। भाई और बहन अपने हिसार में लेके अपने बड़े भाई और सरदार को सो रहे हैं। जोधा आहिस्ता आहिस्ता आती है वो मलऊना, और एक बार हसन के सरहाने जो पानी की सुराही रखी, थोड़ा सा जहर उसमें डाला और इसी तरह आहिस्ता से चली गई।
اچانک، اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں، اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی، اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سرائی کی جانب ہاتھ بڑھایا، زینب کی آنکھ کھل گئی. کھٹکے سے سوتی تھی زینب، بھائی نے کروٹ بدلی، زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں، حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا، میں تجھے پانی پلا دوں. حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا، حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے. زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا، ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا. بہن دیکھیں، بہن وہی سوال کر رہی ہے جو بہن کو کرنا چاہیے، بھیا زحمت نہ کر، میں یہ پانی کا نہیں. بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ، بہت کمزور ہے میرا امام. کروٹ نہیں بدلی جا رہی لیکن سرائی سے پانی کوزے میں لیا، پانی کو دیکھا. یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک ارباب ازا. یا یہ جملہ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا، یا حسن مجتبیٰ نے پانی کا کوزہ لیا، ایک بار پانی پیا، صرف ایک گھونٹ لے سکے، کوزہ ہاتھ سے پھسل کے گرا، حسن بستر پہ الٹ کے گرے، قریب تشت رکھا ہے. زینب سے پوچھیے، شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر، اور آج روضہ رسول کے قریب بیت حسن کا یہ منظر، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے آ رہا ہے. حسن مجتبیٰ کا کلیجہ نہیں، بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا، بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. عجیب زندگی ہے زینب کی. کبھی یہ منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے بھیا کا کلیجہ، اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے اور خنجر چلا رہا. گھبرا گئی زینب. حسن اور حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا، اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا. ام فروہ آتی ہے، عجیب منظر دیکھا، پائنتی گھڑی ہے مگر اکیلے تو نہیں آئی نا، 13 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں ہے. حسن نے کہا فروہ ایک وصیت کر رہا ہوں، یہ تعویذ لے لو، میرے قاسم کے بازو میں باندھ دو، جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے. ہائے کربلا جہاں میرا حسین اکیلا رہ جائے. ام فروہ کو تعویذ تو دیا، اور بے اختیار کا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا امی، نانا سلام، بابا سلام، اماں سلام. زینب گھبرا گئی، بھیا خیریت تو ہے، یہ کسے سلام کر رہا؟ کہا نہیں دیکھتی یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں، یہ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کھڑی ہے، اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر. بہت مختصر جملے. جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا، خالی روکا نہیں، کمانے کھینچی، 70 تیر نکلے. حسن کے جنازے میں 70 تیر بے بس ہوئے. غیظ و غضب کے عالم میں عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا. ہائے میرا آقا عباس. جب تلوار چلانے کا موقع آیا عباس کو روک دیا گیا. جنازہ لے کے واپس آئے، تابوت لے کے واپس آئے. دیکھیے گھر سے نکل کے تابوت واپس نہیں آتا، گھر سے نکل کے جنازہ واپس نہیں آتا ہے. ابھی زینب بیٹھی رو رہی ہے، دیکھا دروازہ کھلا، جنازہ دوبارہ آ رہا. گھبرا کے کہا بھیا یہ تابوت یہ جنازہ کیوں واپس آیا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا، پہلے ایک آخری خدمت اور کرنا ہے. تابوت کو رکھا، کہا زینب اس جنازے میں سے تیر نکالنا ہے. ایک طرف حسین ایک طرف زینب روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں. بس آخری جملہ سنیے،
روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ 11 محرم کو زینب نے حسین کے لاشے پہ آ کے کہا بھیا بہن بہت شرمندہ ہے، مدینے میں بھیا حسن کے لاشے سے تیر نکالے، تیرے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں، لیکن بھیا مدینے میں میرے ہاتھ کھلے تھے، اس وقت دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، آئے زینب کیسے تیر نکالے؟